ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے انتہا اہم سورہ القدر، اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ جی، یہ سورہ 5 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے مکی یا مدنی ہونے میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مصحف میں یہ 97 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے تقریباً 25ویں سورہ ہے جو سورہ عبس کے بعد نازل ہوئی۔ صحیح۔ تو اس سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ تو ظاہر ہے شب قدر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کی جو عظمت ہے اس کا بنیادی محور کیا ہے؟ کیا اس کی اصل اہمیت آپ کہہ لیں سال بھر کی تقدیر کے تعین میں پوشیدہ ہے؟ یا پھر قرآن مجید کے نزول اور خود اس رات کی جو ذاتی عظمت ہے اس کی برکت ہے اس میں ہے؟ دیکھیں، یہ وہ نقطہ ہے جس پر آج ہم، آپ اور میں دونوں مختلف زاویوں سے بات کریں گے، انہی تفاسیر اور روایات کی روشنی میں جو ہمارے سامنے ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس رات کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ تقدیر سازی سے جڑی ہے۔ جبکہ میرا خیال اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شب قدر کی جو بنیادی عظمت اور اہمیت ہے وہ خود قرآن مجید کے نزول اور اس رات کی جو بے مثال رحمت اور برکت ہے اس میں ہے، جس کا ایک حصہ جی بالکل تقدیر کا تعین بھی ہے۔ لیکن یہ ایک آپ کہہ لیں لطیف سی تفریق ہے جس پر غور کرنا میرے خیال میں ضروری ہے۔ صحیح۔ تو آئیے پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ ہے، ہم نے اس یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو کہا گیا انا انزلناہ یعنی ہم نے اسے نازل کیا، ظاہر ہے ضمیر قرآن کی طرف ہے، اور انا یعنی ہم نے جمع کا صیغہ یہ خود نزول کی عظمت بتا رہا ہے۔ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ آیت کا جو براہ راست زور ہے وہ قرآن کے نزول پر ہے۔ یہ رات قدر والی یعنی عظمت والی، شرف والی رات اس لیے بنی کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن میرا موقف یہاں یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا ذکر شب قدر کے اس پہلو کو واضح کر رہا ہے جو تقدیر سازی سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انا انزلناہ عظمت بتاتا ہے، لیکن یہ نزول اسی رات میں کیوں؟ میرا خیال ہے اس لیے کہ یہ رات قدر یعنی تقدیر کی رات ہے۔ قرآن کا نزول جو ظاہر ہے انسانیت کی ہدایت کا اتنا بڑا منصوبہ ہے، وہ اسی رات میں طے پایا اور شروع ہوا۔ تو یہ اس بڑے تقدیر ساز عمل کا حصہ ہے جو اس رات ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، سورہ دخان میں آیت 3 اور 4 میں واضح ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یفرق کل امر حکیم، یہی تو شب قدر کی اصل روح ہے میرے نزدیک۔ جی میں آپ کی بات کی اہمیت سمجھتا ہوں اور سورہ دخان کی آیت بالکل واضح ہے، لیکن میرا نقطہ نظر اب بھی یہی ہے کہ سورہ قدر کی یہ پہلی آیت خود نزول قرآن کو مرکزی نقطہ بنا رہی ہے۔ تقدیر کا تعین ہو سکتا ہے اس نزول رحمت کا ایک نتیجہ ہو یا اس رات کی برکات کا ایک حصہ ہو، لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ دیکھیں، قدر کا ایک اہم معنی عظمت اور مرتبہ بھی تو ہے، تو یہ رات عظیم المرتبہ ہے چونکہ اس میں کلام الہی نازل ہوا۔ تقدیر سازی والی بات بھی بالکل درست ہے، لیکن وہ اس کی عظمت کی وجہ ہے یا نتیجہ، یہ تھوڑا غور طلب ہے۔ میرے نزدیک تو وجہ قرآن کا نزول ہے۔ لیکن دیکھیں، قدر کے اتنے سارے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے تقدیر والا معنی سب سے زیادہ مشہور بھی ہے اور سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت بھی رکھتا ہے۔ اگر صرف قرآن کا نزول ہی اصل محور ہوتا تو شاید لیلۃ التنزیل یا لیلۃ القرآن جیسا کوئی نام ہوتا۔ لیلۃ القدر کا نام ہی تقدیر سازی والے پہلو کو زیادہ نمایاں کرتا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اور جہاں تک نزول کی نوعیت کی بات ہے کہ وہ ایک ہی بار میں ہوا یا تدریجی نزول کا آغاز تھا، دونوں صورتوں میں یہ اس رات کے تقدیر ساز کردار کی تائید ہی کرتا ہے۔ اگر دفعتاً نزول ہوا تو وہ ایک عظیم الہی فیصلے کا نفاذ تھا، اور اگر تدریجی نزول کا آغاز تھا تب بھی وہ انسانیت کی تقدیر بدلنے والے سلسلے کا نقطہ آغاز تھا۔ تو دونوں صورتیں تقدیر سے ہی جڑی ہیں۔ میں اسے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ لیلۃ القدر نام بذات خود عظمت اور مرتبے کو بھی بہت خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا صاحب قدر ہے،
تو یہ رات اپنی ذات میں بے انتہا قدر و منزلت رکھتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نزول قرآن ہے۔ جہاں تک نزول کی نوعیت کا تعلق ہے، وہ جو دوسرا نظریہ ہے نا، دو نزول والا، کہ ایک دفعتی خلاصہ و کلیات اور دوسرا تدریجی تفصیلات، جیسے سورہ ہود کی پہلی آیت میں اشارہ ہے کتاب الاحکمت آیاتہ ثم فصلت، تو یہ نظریہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ اس رات قرآن کی مکمل قدر و منزلت جو اس کے احکام اور پھر تفصیل میں ہے وہ آشکار ہوئی۔ تو یہ رات قرآن کی عظمت کی رات ہے۔ تقدیر کا پہلو اہم ہے، جی بالکل، مگر میرے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ترجمہ، اور تو کیا جانے شب قدر کیا چیز ہے۔ یہ جو اسلوب ہے ما ادراک، یہ رات کی عظمت اور اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس رات کی حقیقت اتنی بلند ہے کہ شاید نزول وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی کامل حقیقت سے آپ کہہ لیں پوری طرح آگاہ نہ تھے۔ جی بالکل، یہ سوالیہ انداز واقعی اس رات کی گہرائی اور اہمیت کا احساس دلاتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ عظمت بنیادی طور پر اس طاقت اور اختیار سے متعلق ہے جو اس رات میں کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی کائنات اور انسانوں کے سال بھر کے معاملات طے کرنے کی طاقت۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جب الہی فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تو کیا جانے کہ اس رات کی فیصلہ سازی کی گہرائی اور وسعت کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت بنیادی طور پر اس بے مثال رحمت، برکت اور نورانیت کی وجہ سے ہے جو نزول قرآن کے باعث اس رات کو ملی ہے۔ تو کیا جانے کا مطلب ہے کہ اس رات کی قدر و منزلت، اس میں نازل ہونے والی ہدایت کی اہمیت اور اس سے وابستہ جو روحانی فیوز و برکات ہیں، ان کا مکمل ادراک شاید انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ تو یہ سوال اس رات کی روحانی بلندی اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو قرآن سے منسلک ہے۔ اگلی آیت اس عظمت کی مزید آپ کہہ لیں وضاحت کرتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ ایک پوری عمر سمجھ لیں تو یہ 1000 مہینوں سے بہتری کس چیز میں ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے ہے کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو ہزاروں مہینوں بلکہ پوری انسانی تاریخ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس رات کی عبادت، اس رات کا جاگنا، اس رات کی دعا وہ اس لیے افضل ہے کیونکہ یہ قرآن کے نزول کی سالگرہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی سب سے بڑی رحمت انسانیت پر نازل ہوئی۔ تو اس رات کی قدر و قیمت کا تعلق براہ راست قرآن کی قدر و قیمت سے ہے۔ 1000 مہینے جیسے کہا ایک پوری انسانی عمر ہے، تو گویا اس ایک رات کی برکت جو قرآن کی برکت ہے وہ پوری زندگی کی عام کوششوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ جو روایات ہیں بنی اسرائیل کے مجاہد یا عابدین کی، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی شکل میں وہ نعمت ملی ہے جو پچھلی امتوں کی طویل ریاضتوں پر بھی بھاری ہے۔ یہ فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرا موقف یہاں پھر تھوڑا مختلف ہے۔ یہ بہتری میرے نزدیک تقدیر بدلوانے اور اللہ کی تقدیر سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت میں ہے۔ یعنی ایک رات میں غور و فکر، دعا اور توبہ سے انسان وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جو شاید 83 سال کی عام زندگی میں نہ کر سکے۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس رات کے فیصلہ کن کردار کی وجہ سے ہے۔ وہ جو روایات آپ نے ذکر کی بنی اسرائیل کے مجاہد کی جس نے 1000 مہینے ہتھیار نہیں اتارے، یا وہ 4 عابد جنہوں نے 80 سال عبادت کی، یہ تقابل اسی کو تو واضح کرتا ہے۔ ان کی اتنی لمبی محنت کے مقابلے میں اس امت کو ایک رات دی گئی جو تقدیر سازی کے ذریعے ان سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کے اعمال تقدیر پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے 1000 مہینوں کے عام اعمال سے بہتر ہیں۔ اچھا، لیکن اگلی آیت نمبر 4 میرے خیال میں میرے موقف کو زیادہ تقویت دیتی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ترجمہ، فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے اترتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ایک تو تنزلو فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ عمل ہر سال ہوتا ہے۔ دوسرا، الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اس پر بات ہو سکتی ہے جبرائیل امین علیہ السلام، یا وحی،
یا ایک عظیم مخلوق جو فرشتوں سے بھی بزرگ تر ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول قول ہے کہ جبریل فرشتوں میں سے ہیں اور روح فرشتوں سے عظیم تر ہے۔ یہ تیسری تفسیر زیادہ مناسب لگتی ہے۔ اور پھر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی اپنے رب کے اذن سے، اور آخری حصہ من کل امر، ہر امر کے ساتھ یا ہر امر کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے اور روح یقیناً اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں اور امور تقدیر بھی لاتے ہیں، لیکن کیا یہ ان کے نزول کا واحد یا بنیادی مقصد ہے؟ میرے نزدیک ان کا نزول اس رات کی غیر معمولی نورانیت، برکت اور اللہ کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے۔ وہ اس رات نازل ہوتے ہیں کیونکہ یہ رات نزول قرآن کی وجہ سے خاص الخاص ہے۔ وہ رحمت، برکت اور سلامتی لے کر آتے ہیں، اور اسی ضمن میں جی ہاں سال بھر کے امور تقدیر بھی لاتے ہیں۔ من کل امر کا مطلب ہر قسم کے امر خیر اور برکت کے ساتھ بھی تو لیا جا سکتا ہے، جس میں تقدیر کا امر بھی شامل ہے۔ روح کا الگ ذکر وہ اس رات کی غیر معمولی روحانی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جو محض تقدیر سازی سے زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیں، من کل امر کی اہمیت سے تو پوری طرح متفق ہوں، لیکن اس کی تفسیر میں آپ سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک یہاں کلیدی الفاظ یہی ہیں، من کل امر، ہر امر کے ساتھ یا لیے۔ یہ کون سا امر ہے؟ یہ وہی امر ہے جس کا ذکر سورہ دخان میں ہے، فیہا یفرقو کل امر حکیم۔ فرشتے اور روح جو یقیناً عظیم مخلوق ہے، اسی لیے نازل ہوتے ہیں کہ سال بھر کے فیصلے اور تقدیر لے کر آئیں۔ تنزل کا استمرار بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ تقدیر سازی کا عمل ہر سال ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کے نزول کا بنیادی مقصد ہی تقدیر کے امور کو لانا اور پیش کرنا ہے۔ اور جہاں تک روایات اہل بیت علیہم السلام کا تعلق ہے کہ فرشتے اور روح امام زمانہ علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں اور سال بھر کے امور پیش کرتے ہیں، یہ بھی تو تقدیر سازی کے مرکزی کردار کو ہی واضح کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کا وجود اور ان پر امور کا نزول یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام اور تقدیر کے فیصلے ایک الہی نمائندے کے ذریعے ہی نافذ ہوتے ہیں۔ تو یہ نزول براہ راست تقدیر کے تعین اور نفاذ سے منسلک ہے۔ جی، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق فرشتے امام وقت علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ نزول صرف تقدیر وصول کرنے تک محدود ہے؟ امام علیہ السلام تو اس رات کی تمام برکات، رحمتوں اور قرآن کے فیضان کا مرکز بھی ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور ہاں، امور تقدیر بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کے وسیع تر روحانی کردار اور شب قدر کی ہمہ جہت عظمت کا مظہر ہے، نہ کہ صرف تقدیر سازی کے پہلو کا۔ یہ نزول اس رات کی مجموعی برکت اور روحانی مرکزیت جو امام علیہ السلام ہے، اس کی علامت ہے۔ اب آخری آیت پر آتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلامتی کس چیز سے ہے؟ میرے نزدیک یہ بنیادی طور پر اس افراتفری اور بے یقینی سے سلامتی ہے جو تقدیر کے غیر معین ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اس رات فیصلے ہو جاتے ہیں تو ایک طرح کا سکون اور امر الہی کا استحکام قائم ہو جاتا ہے۔ یہ سلامتی تقدیر کے فیصلوں کے نفاذ اور شر کے ٹل جانے کا نتیجہ ہے، جیسا کہ بعض روایات میں شیطان کے جکڑے جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو یہ الہی نظام کے قائم ہونے کی سلامتی ہے۔ اور میرے نزدیک یہ سلامتی اس رات کی ہماگیر رحمت اور برکت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ سلامی ہی یہ رات سراسر سلامتی ہے، یعنی یہ رات اپنی ذات میں سلامتی ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ رحمت خاصہ کے نزول کی رات ہے، یہ فرشتوں کے نزول کی رات ہے جو سلام لے کر آتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ شر، عذاب اور ہر قسم کی منفی قوتوں سے مکمل حفاظت کی رات ہے۔ تو یہ سلامتی اس رات کی ذاتی خیر و برکت کا ثبوت ہے جو طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عمومی امان اور رحمت کا اعلان ہے، اور اس کی بنیاد نزول قرآن کی برکت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے نزدیک سورہ قدر کا جو مرکزی پیغام ہے وہ شب قدر کا وہ منفرد مقام ہے جہاں سال بھر کے لیے کائنات اور انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن کا نزول، فرشتوں کا اترنا، 1000 مہینوں سے افضل ہونا، یہ سب اسی مرکزی نقطے یعنی تقدیر سازی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ قدر
کا غالب معنی تقدیر ہے اور پوری سورہ میرے خیال میں اسی محور کے گرد گھومتی ہے۔ اور حاصل بحث میری طرف سے یہ ہے کہ سورہ قدر کا بنیادی پیغام نزول قرآن کی عظمت ہے اور اس کی وجہ سے شب قدر کو ملنے والی بے مثال فضیلت، رحمت اور برکت۔ یہ رات قدر یعنی عظمت و شرف والی رات ہے کیونکہ اس میں قرآن اترا۔ 1000 مہینوں سے بہتری، فرشتوں کا نزول، سلامتی کا ہونا، یہ سب اسی مرکزی واقعے یعنی نزول قرآن کے ثمرات ہیں۔ تقدیر کا تعین اس رات کی برکات میں سے ایک اہم برکت ضرور ہے، لیکن اصل بنیاد میرے نزدیک قرآن ہے۔ بلا شبہ یہ دونوں پہلو، تقدیر اور نزول قرآن اور اس رات کی برکت، یہ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تاہم اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ سورہ کا اصل زور کس پہلو پر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ شاید کوئی حتمی جواب ممکن نہ ہو، لیکن دونوں زاویوں سے سوچنا اس رات کی گہرائی کو سمجھنے میں یقیناً مدد دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ بحث ظاہر ہے اس سورہ کی عظمت کو کم نہیں کرتی، بلکہ شاید اس کے مختلف پہلوؤں کو مزید روشن کرتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس رات کی قدر کریں، خواہ تقدیر سازی کے پہلو سے دیکھیں یا نزول قرآن اور رحمت الہی کے غصول کے پہلو سے دیکھیں، اور اس کی تلاش میں کوشش کریں۔ اس میں غور و فکر کے مزید امکانات تو ہمیشہ موجود رہیں گے۔